بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج کی اہم ترین خبریں کیا ہیں؟ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر جو الوداع ہو رہے ہیں وہ جا رہے ہیں ترجمان پاک فوج کی حیثیت سے، نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ذمہ داریاں سنبھالیں گے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے وہ کام کیا جو مودی کی رہتی ہوئی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جو فوج 8 لاکھ کشمیریوں کو 71 سال سے شکست نہیں دے سکی، وہ 2 کروڑ پاکستانیوں کو کیسے شکست دے سکتی ہے؟ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ مودی نے ہرزہ سرائی کی تھی کہ وہ پاکستان پر صرف 10 دن میں قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ 71 سال ہو گئے ہیں اور کشمیری اپنی جدوجہد آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن بھارت نے 7 لاکھ سے بھی زائد دہشت گرد فوج کے رکھنے کے باوجود وہاں پر انہیں نہیں روک سکی، نہ ہی تحریک آزادی کو دبا سکی۔ شاید انہیں ابھی نندن کا واقعہ یاد نہیں ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے 10 شہر لاک کیے تو پاکستان نے ان کے 20 شہر لاک کیے تھے۔ اگر وہ 10 دن میں پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے ہرزہ سرائی کر سکتے ہیں تو پاکستان تو چند منٹوں میں ان کی ایئر فورس کو ڈھیر کر دے گی اور پورا بھارت پاکستان کے پاؤں تلے ہوگا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر جنگ مسلط کی تو اس کا بھرپور جواب ہم دیں گے۔ جنگ تو مودی شروع کرے گا مگر اختتام ہم کریں گے۔ مودی اس آگ سے کھیل رہا ہے جس میں ساری دنیا بھسم ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ کوئی موقع ایسے جانے نہیں دیتا جب پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرے، لیکن ہمیشہ اسے شکست ہوتی ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اتحادیوں کو منانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ چونکہ گورنمنٹ اس وقت ڈاما ڈول ہے، اس کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، بلوچستان کے مسائل ہوں، پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں یا کے پی کے ہوں، ہر طرف سے مسائل نے حکومت کو آن گھیرا ہے اور کپتان چاہتا ہے کہ یہ مسائل کسی نہ کسی طرح حل ہو جائیں، مگر یہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ادھر آٹے کے بحران کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ پنجاب میں آٹے کا بحران پیدا کرنے والیوں میں 204 ملیں ملوث پائی گئی ہیں۔ ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ تربت میں سیکورٹی فورسز نے مختلف آپریشنز کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ اس کے 2 نوجوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ ادھر شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو شہباز شریف نے لندن میں اپنے خلاف شائع ہونے والی خبر کو چیلنج کیا ہے، ادھر شہزاد اکبر نے کہا کہ شریف برادران چودھری شوگر ملز کی منی لانڈرنگ میں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس مل کے تحت منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں شہباز شریف نے چیلنج کیا وہاں پر اب حکومت کو یہ چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ چودھری شوگر مل ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوگر مل کیسے لگائی گئی؟ بدقسمتی سے ماضی میں یہی رجحان رہا کہ پیسے کماؤ ڈٹ کر اور مزے اڑاؤ۔ نواز شریف نے پنجاب کارپوریٹ بینک سے 150 ملین روپے کا قرض لیا، یہ تھا شہزاد اکبر کا کہنا، اور ساتھ ہی پنجاب کارپوریٹ نامی نے 65 ملین کا شریف برادران کو قرض دیا۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری لفظی جنگ چل رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ حالات اب بہرحال کروٹ لے رہے ہیں۔ آٹے کے بحران کے حوالے سے بھی ملیں پکڑ دی گئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ آٹے کے بحران میں کسی خاص شخص کو فائدہ پہنچایا گیا ہے؟ 2017 کی چینی آج 2020 میں کیوں فروخت ہو رہی ہے جب وہ 22 روپے کلو تھی، آج 70 روپے کلو جا رہی ہے؟ کیا ان شوگر ملوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا جو راتوں رات کھربوں روپے کما رہے ہیں؟ یہی آٹے کی حالت ہے۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے مونگ کی دال تک
بھارت کو روانہ کر دیا، اور بھارت کا طریقہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جنس کے بدلے جنس دیتا ہے، پیسہ نہیں دیتا، اور ہمارے ملک کا کیا طریقہ کار ہے۔ اب مونگ کی دال کا بھی بحران آنے والا ہے۔ چینی سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ آٹے کے بحران سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ چاول سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ کپتان صاحب آپ دیکھیں آپ کی صفوں میں کون ایک معمولی سا آدمی تھا جو اتنی زیادہ پراپرٹی اور ملوں کا مالک بن گیا ہے؟ آپ کو ادھر دیکھنا ہوگا تب ہی یہ مسائل حل ہوں گے۔ اقربا پروری چھوڑ دیں اور سب کو مساوات کے حساب سے ڈیل کریں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اقربا پروری جاری رہی تو مزید مسائل اور کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنے ریمارکس دینا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔